بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ دیگر تمام ٹاپک سے پہلے قومی جو ڈائلاگ کمیٹی تھی جس کے زیر اہتمام آج ایک زبردست قسم کی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا اسلام آباد میں۔ لوگ تو بڑے تگڑے آئے ہوئے تھے اس میں جی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اس کے اندر موجود تھے، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی ادھر ریپرزنٹیشن ادھر موجود تھی، لیاقت بلوچ ان کی طرف سے تھے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے، شیر افضل مروت تھے، بیرسٹر سیف موجود تھے۔ میں حیران ہوں، تو یعنی بیرسٹر صاحب کو بھی پتا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے اس کانفرنس میں شرکت کا بائیکاٹ کیا ہوا، لیکن وہ ادھر موجود تھے۔ بیرسٹر صاحب کو اوپر ہمیشہ سے ویسے بھی ایک کوشچن مارک ضرور لگا ہوتا، لیکن بہرحال وہ ادھر موجود تھے۔ اپوزیشن اتحاد جو ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان، اس نے بھی اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال شاہد خاقان عباسی اس صورت میں ادھر موجود تھے۔ تو بیرسٹر صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی ادھر موجودگی، عمران اسماعیل، شہزاد وسیم، یہ سارے موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اعلامیہ سے متعلق بتاؤں، عمران خان صاحب سے متعلق جو خبر آئی ہے ایک اور، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس قسم کی کانفرنسز سے کم از کم سیاسی ٹمپریچر آپس میں ڈرین آؤٹ تو ہو سکتا ہے، اس کا کوئی حل نکلے گا وہ وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ کی، چاہے جتنی مرضی ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر لیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کسی قسم کے کوئی ڈائلاگ کا کوئی منطقی انجام نکلنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی جو مرحلہ ہے وہ ابتدائی مرحلہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے۔ بے شک عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، بے شک عمران خان صاحب کی ان کی پارٹی کے وکلا سے یا سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرائی جائے، کم از کم اگر ڈائلاگ کی سیریسنس ہے تو محمود خان اچکزئی صاحب جن کو مینڈیٹ دیا ہے کس کے تھرو، عمران خان صاحب کی بہن کے تھرو یا سلمان اکرم راجہ صاحب کے تھرو، کہ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پر، ایز اے اپوزیشن لیڈر کے آپ کر سکتے ہیں، تو اس سے پہلے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جانی چاہیے۔ خیر، اب سے تھوڑی دیر پہلے میری بیرسٹر عقیل صاحب سے بات وزیر مملکت ہیں جی برائے قانون، ان کا بھی کہنا تھا کوئی ملاقات ضروری نہیں ہے، کوئی مینڈیٹری ملاقات نہیں ہے۔ ڈائلاگ ہوں، کسی سٹیج پر پہنچیں، اس کے بعد کوئی کسی فیصلے پر پہنچے تو اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کر لی جائے تو کر لی جائے۔ حکومت کی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی محمود خان اچکزئی صاحب سے ملاقات کروائیں گے یا راجہ ناصر عباس صاحب سے ملاقات کریں گے، یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادان آ جائے گی۔ تو مذاکرات والی جو میرا ابھی تک موقف ہے کہ مذاکرات کی بات صرف اور صرف یہ ڈانگ ٹپا والی بات ہے، سچویشن کو صرف اوور کم کرنے کی بات ہے، کوئی بیانیہ اپنے متعلق بنا دیا جائے، ادروائز کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ادھر جو اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے اب باقاعدہ طور پر اجازت بھی مانگ لی ہے قائد اعظم کے مزار پر ایک ادھر جلسے کی، تو اس کو ذرا کرنا ہو تو ادروائز۔ قمر زمان کارا صاحب سے میری بات ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو کارا صاحب کا بھی یہی کہنا تھا، انہوں نے کہا مینڈیٹری نہیں ہے، عمران خان صاحب اب اس ایلیجیبل نہیں ہے کہ ان سے ملاقات کرائی جائے کیونکہ ایک شخص کنوکٹ ہو گیا۔ پھر میں نے ان سے بولا نواز شریف صاحب بھی تو کنوکٹ تھے، جب بلاول صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے تھے کولڈ لکھپت جیل جاتے تھے، وہ کہتے میں خود بھی اس کے ساتھ ہوں۔ میں کہا پھر آپ کیسے چلے گئے؟ انہوں نے کہا نہیں ان کی زبان ذرا ایسی نہیں تھی، تو اس لیے معاملہ سارا عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ اور عمران خان صاحب کی بہنوں کا جو پیغام ہے مجھے تو اس کے حوالے سے ساری بات پتہ چلی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف ٹائم گیننگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اعلامیہ کی جانب بڑھوں سر، اعلامیہ میں موجود شرکا میں سے کچھ لوگوں نے جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بیرسٹر سیف صاحب وہ کہتے ہیں یہ ملک ڈس فنکشنل ہو چکا ہے اور فیلڈ سٹیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ اصل موضوع خان صاحب کی رہائی کے بعد کی معاملات کا ہے، یعنی اصل موضوع عمران خان صاحب کی رہائی کا نہیں ہے، اس کے بعد کے معاملات کا ہے۔ مخالفین کو خوف ہے کہ عمران خان باہر آ گیا تو کیا کرے گا، اس معاملے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے کو گارنٹی شورٹی چاہیے۔ اگر مخالفین کا خوف ختم کر دی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ بیرسٹر سیف کی نظر میں یہ بات ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں یہ عمران خان کی رہائی کا ایشو نہیں ہے، یہ ملک کی رہائی کا ایشو ہے، ملک ٹھیک ہوگا تو عمران خان صاحب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا۔ مزید شاہد خاقان عباسی نے کچھ اور بھی کہا اس سلسلے میں، انہوں نے کہا یہ مسئلہ عمران خان کی رہائی نہیں، اگر مسائل کے حل کے لیے فوج، سیاستدان، عدلیہ اور کاروباری شخصیات کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ملک ایسے نہیں چلے گا۔ ہاں، فواد چودھری مجھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے کولڈ لکھپت جانا چاہیے، لیکن مسائل کا حل کولڈ لکھپت جیل یا ڈیالہ میں نہیں ہے، مسائل کے حل کے لیے فوج، سیاستدان اور عدلیہ کو آمنے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں بلکہ ملک کی رہائی کا ہے۔ اور شیر افضل مروت صاحب وہ بھی بولے، اور ان کا کہنا تھا کہ میرا حلقہ جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار، تمام حلقوں سے زیادہ متاثر، روزانہ 8 سے 10 لوگ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں، 25 سالوں سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اب تو ہمیں کامیاب ہو جانا چاہیے۔ تامل ناڈو کے باغیوں کو سری لنکا نے فکس کر دیا، ہم کیوں نہیں جان چھڑوا پا رہے؟
یہ انہوں نے بولا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی آج بھی میری پارٹی ہے. آپ نون لیگ اے این پی پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ کو فواد چودھری سے تکلیف کیا ہے؟ کوئی ایک منطق تو دیں. یہ میں نہ مانوں نے پارٹی کو اس حال تک پہنچایا ہے. یہ ان کے جملے تھے. اچھا، اس تمام گفتگو میں نا مجھے سابق سیکرٹری دفاع نسیم لودھی صاحب، جی ہاں، وہ موجود تھے نیشنل ڈائلاگ میں. انہوں نے جملے بولے، ذرا وہ سن لیں. میرے خیال وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے ریلیٹ کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں میرے خیال میں جس علاقے میں دہشت گردی ہو رہی ہے یعنی کے پی کے میں، آپ اسی علاقے کے لوگوں پر تہمت لگا دیں کہ آپ دہشت گردی کے ساتھ ہو. دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ نعیم لودھی صاحب کہتے ہیں، اور یہ بھی ہائی رینک کے، جی ہاں، سیکیورٹی افسر تھے، چھوٹے موٹے آدمی بھی تھے. انہوں نے اپنی رائے دی. کوئی ریٹائرڈ فوجی حضرات بھی اس کے اندر موجود تھے، صحافی حضرات بھی ادھر موجود تھے. جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی. جو اعلامیہ جاری ہوا سر، اس کے مطابق حکومت کی طرف سے، اس اعلامیہ میں فواد چودھری صاحب نے پڑھ کے سنایا، حکومت کی طرف سے نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب مذاکرات کریں. نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب مذاکرات کریں. اچھا، یہ میں نے سوال کیا قمر زمان کائرہ صاحب سے، تو قمر زمان کائرہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل ڈیڈ لاک عمران خان صاحب کی طرف سے ہے، کہ عمران خان صاحب نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. وہ بات کرنا چاہتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے یا آرمی چیف صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میرا بھی استدلال تھا کہ اس کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب کو ملاقات تو کروائیں تاکہ وہ مینڈیٹ لیں. وہ عمران خان صاحب کو کرنے سے سیاسی لوگوں سے ملاقات تو کرائی جائے. 2025 کا جو تھا مذاکرات والا معاملہ کہاں بیٹھا تھا؟ عمران خان صاحب سے ملاقات کی شرط پر وہ ملاقات نہیں کروائی گئی. ایون مذاکراتی ٹیم کے جو لوگ تھے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے بھی تھا، پیپلز پارٹی سے بھی تھا، عرفان صدیقی مرحوم بھی اس میں تھے، رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے، وہ کہتے تھے ملاقات ہونی چاہیے، لیکن ہم کیا کریں ملاقات نہیں. یہ حکومت کا یہ موقف تھا کہ ہم اپنی بے بسی میں ہیں. بہرحال نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے اعلامیے میں حکومت کی طرف سے نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف صاحب مذاکرات کریں. حکومتی کمیٹی کے اعلان کے بعد نیشنل ڈائلاگ کمیٹی اپوزیشن کی سینئر قیادت سے مشاورت کر کے کمیٹی تشکیل دے گی. اعتماد سازی کے لیے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے. بشرا بی بی، یاسمین راشد صاحبہ کو رہا کیا جائے. میڈیا پرسنز پر سنسرشپ ختم کی جائے. اپوزیشن لیڈر سینٹ اور قومی اسمبلی کے لیے تعینات کیے جائیں. تب جا کے بات کہیں آگے بڑھ سکتی ہے. یہ انہوں نے کہا. جی اچھا، وزن تو ہے ویسے اس بات پہ کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم صاحب اس بیچ میں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی سیریس کوشش تو کرے. میں نے آفر کی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ محمود خان اچکزئی صاحب نے اس آفر کو قبول کیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 12 دن گزر گئے. تو نان سیریسنس کا عالم یہی ہے. تو اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس مذاکرات میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا کی سنسرشپ کے ساتھ ساتھ سیاسی افراد پر مقدمات بھی ختم کیے جائیں تاکہ بات کہیں آگے چل کر بیٹھ سکے. یہ تو جی میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی. اب ذرا ایک اور خبر سے بتا دی. آج آپ کو پتا ہے ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحب کا کیس تھا، وہ ٹویٹ والا، اس پہ وہ جج افضل منجوکر صاحب کے ساتھ صبح انہوں نے کہا جی رات کو تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس کر کے مجھے باقاعدہ طور پر دہشت گردوں کو سہولت کار کہا ہے. انہوں نے کہا میں باہر سے میری ڈوریں ہلتی ہیں. تو انہوں نے جب کہہ دیا تو یہ تو سارا کیس کے اوپر اثر انداز ہو گیا کہ آپ، انہوں نے کہا سب کو پتا ہے کہ جو فوج کا جنرل اور ڈی جی آئی ایس پی آر جب میرے متعلق اسٹیٹمنٹ دے گا تو پھر آپ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ فیصلہ نہ دیں. انہوں نے کہا ان کو بلائیں، بطور گواہ بلائیں، بطور گواہ بلائیں. تو تھوڑی دیر تک بات ہوئی تو فیصلہ محفوظ کیا، اور تھوڑی دیر بعد فیصلہ محفوظ آیا کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے 342 کے بیان کے بعد دیکھیں گے. افضل مجوکا صاحب کہتے ہیں ساری زندگی ڈی جی آئی ایس پی آر کو بلا لیں تو میں نام بدل دوں یار، خدا کا واسطہ کبھی ہوا ہے ایسا؟ پاکستان میں تو نہیں ہوتا. پاکستان میں تو کبھی نہیں ہوا. حاضر سروس جنرل عدالت کے اندر، وہ بھی افضل مجوکا صاحب کی عدالت پہ جو ایک ٹرائل کورٹ ہے، وہ آ جائے. تو وہ کہتے ہیں 342 کے بیان کے بعد دیکھیں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بطور گواہ طلب کرنے کی درخواست سے متعلق، تب تک یہ درخواست زیر التوا ہے. انہوں نے گواہ جو طلبی کی درخواست تھی نا، وہ کہہ کے انہوں نے نپٹا دیا کہ یہ التوا ہی ہے، ابھی کچھ نہیں. اس پہ ایمان مزاری بہت غصے میں، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ فیصلہ دیں، بلانا یا نہیں بلانا یہ بتائیں، یہ آپ نے کیوں کر دیا؟ تو بہرحال اس وقت یہ چل رہا ہے. ادھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کراچی میں باقاعدہ طور پر اجازت طلب کر لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور لکھ کے دیا ہے کہ ہم کسی قسم کا ایجیٹیشن نہیں کریں گے، پرم طریقے سے جلسہ کرنا چاہتے ہیں. مزار قائد کا جو گراؤنڈ ہے اس کے اندر ہمیں اجازت دی جائے. اب اس سلسلے میں جتنی وہ کہتا ہوں بڑا خوش آمدید تو کہا ہے، لیکن پریکٹیکلی وقت اب آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا جواب دے.
فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.